بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تاریخی انسانی کی سب سے مقدس جگہ پر سب سے گلونا کام کرنے والا انسانی جوڑا، جسے اللہ پاک نے وہ سزا کی کہ شاید وہ کسی اور کے مقدر میں نہ آئی ہو، لیکن زمانہ جاہلیت کے عربوں نے اس انسانی جوڑے کو بھی اپنے خداؤں میں شامل کیا اور ان کی خوب عبادت کی۔ اہل جاہلیت میں اصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نیلا بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والا قبیلہ تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ نیلا بنت زید ایک حسین عورت تھی جو بریک لباس پہن کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتی اور پھر ان پر خوب ہنستی۔ نیلا یہی کام دوران طواف بھی کرتی۔ کعبے میں بھی وہ مردوں کو اپنے حسن کا شکار کرتی اور بریک لباس کی حالت میں دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان چلا کرتے تھے۔ انہیں شدائیوں میں ایک نوجوان سردار بھی تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف یوں کہ سردار بن سردار تھا اور بہت خوبصورت بھی، جس وجہ سے دونوں میں جسمانی تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں، اس دونوں کے گھر والوں یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نیلا اور اصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبے میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کے مناسب دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبے میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے کعبے کے اندر ہی بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نیلا اور اصاف کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لڑزڑایا اٹھا۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا ہے۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر صفا پر کھڑا کر دیا۔ نیلا کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑی ہیں۔ انہیں دو پہاڑوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نیلا اور اصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔
اس کے بعد لوگوں نے ان بتوں عصاف اور نیلا کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، قبیلے میں عصاف اور نیلا کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ عصاف اور نیلا کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ عصاف اور نیلا بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ ان پر منتیں مانگتے تھے، ان بتوں کو سجدہ اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو عصاف اور نیلا کے اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارث، میں نے تم کو منع کیا ہے۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو چھوا نہیں۔ 10 ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علی شیر خدا نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ بے شک باطل نے ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما گئے تو عصاف اور نیلا کے بت کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے عصاف اور نیلا کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسہ ڈالے کہ لوگ عصاف اور نیلا کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس نیلا اور عصاف کے بت کی پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقدس جگہ پر یہ بدکاری کی، لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کی بت درجہ دے دیا تھا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ اگر ویڈیو